بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 19 مارچ 2022 بروز ہفتہ سعودی عرب کی شام کی اہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے بدلتے ہوئے حالات، بدلتے ہوئے قانون اور سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ آج شام کے نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ امریکی وزیر خارجہ کے دورے کی خبر بے بنیاد ہے۔ وزارت خارجہ سعودی وزارت خارجہ نے امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کے مستقبل قریب میں دورہ سعودی عرب کی خبر کی تردید کی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت خارجہ نے کہا کہ وزارت خارجہ کے اعلیٰ عہدیدار سے منسوب اس خبر کی کوئی حقیقت نہیں۔ وزارت خارجہ نے کہا کہ مقامی اور بین الاقوامی میڈیا میں وزارت کے اعلیٰ عہدیدار سے منسوب بیان شائع ہوا ہے کہ سعودی عرب امریکی وزیر خارجہ انتونی بلنکن کا مستقبل قریب میں خیر مقدم کرنے کا منتظر ہے۔ انہوں نے کہا بیان وزارت کے کسی بھی عہدیدار کی طرف سے جاری نہیں ہوا۔ غیر ویکسین یافتہ افراد کو عمرہ ادا کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزارت حج اور عمرہ نے غیر ویکسین یافتہ افراد کو عمرہ اور مسجد الحرم میں نماز ادا کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق وزارت نے کہا کہ صرف ان غیر ویکسین یافتہ افراد کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی جو اس سے پہلے کورونا وائرس کا شکار نہیں ہوئے۔ ٹویٹر پر اپنے آفیشیل اکاؤنٹ پر وزارت نے کہا کہ ملک میں کورونا کی وبا کی صورتحال مستحکم ہے، جس کے باعث اب غیر ویکسین یافتہ افراد کو بھی عمرہ ادا کرنے اور مسجد الحرم میں نماز پڑھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ غیر ویکسین یافتہ افراد کو عمرہ اجازت نامہ جاری کرنے کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ انہوں نے کورونا کے شکار کسی مریض سے میل جول نہ کیا ہو۔ ایکسپو میں سعودی پویلین کو بہترین کارکردگی پر انعام۔ دبئی ایکسپو میں سعودی پویلین کو بہترین کارکردگی پر انعام سے نوازا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق سعودی پویلین کو ایکسپو کا بہترین پویلین قرار دیا گیا۔ ایکسپو انتظامیہ نے سعودی پویلین کو بہترین قرار دینے کے علاوہ نمایاں پیشکش کا اعزازی انعام بھی دیا ہے۔ واضح رہے کہ دبئی ایکسپو میں سعودی پویلین نے اس سے پہلے 3 عالمی ریکارڈ قائم کیے تھے۔ سعودی عرب میں 21% افراد کو مخصوص کھانوں سے الرجی۔ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی نے کہا کہ سعودی عرب میں 21% لوگوں کو مخصوص کھانوں سے الرجی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق SFDA نے بتایا کہ طیبہ یونیورسٹی کے تعاون سے قومی تغذیہ کمیٹی نے ایک جائزہ تیار کیا ہے، جس سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ 21% افراد کو کھانے سے الرجی ہے۔ ان میں سے بعض کو شدید الرجی ہے۔ کبھی کبھار اس کا نتیجہ موت کی صورت میں بھی برآمد ہوتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کسی خاص کھانے کے استعمال پر مدافعتی نظام شدید ری ایکشن دیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ متعلقہ شخص کا امیون سسٹم کسی خاص کھانے کو جسم کے لیے مضر اور تکلیف کا باعث قرار دے دیتا ہے۔ اس کی معمولی مقدار بھی کھا لینے سے شدید الرجی ہو جاتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ الرجی پیدا کرنے والی غذائیں مثلاً مختلف افراد کے لیے مختلف ہو سکتی ہیں، مثلاً غلہ جات مچھلی، اس سے تیار کردہ اشیاء، مونگ پھلی، اس سے بنی اشیاء، خشک میوہ جات، دودھ اور ڈیری مصنوعات، اجوائن، سرسوں اور اس کی مصنوعات، انڈے، اس سے تیار کردہ اشیاء، چھلکوں والی سبزیاں اور ان سے تیار کی جانے والی اشیاء، تل کے بیج اور اس سے تیار شدہ اشیاء وغیرہ سے کئی لوگوں کو الرجی ہوتی ہے۔ SFDA نے بتایا کہ الرجی درد سر ہے، قے، چکر، چھینکوں، کھانسی، بے ہوشی، سانس لینے میں پرابلم، معدے میں درد اور خارش کی صورت میں نمودار ہوتی ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا اس کا واحد علاج ہے کہ جس انسان کو جس کھانے سے الرجی ہو وہ اسے استعمال نہ کرے، اور اسی طرح الرجی والے مادے سے تیار کردہ کوئی بھی چیز نہ کھائے۔ انڈین خادمہ 1 سال تک گھر والوں کو گندگی کھلاتی رہی۔ کویت میں انڈین ملزمہ 1 سال تک گھر والوں کو کھانے میں گندگی ملا کر کھلاتی رہی۔ بالآخر خفیہ کیمروں نے خادمہ کا گندا فعل ہے وہ اس کو عیاں کر دیا۔ العربیہ نیوز نے کویتی اخبار کے حوالے سے مزید کہا کہ خادمہ جو گھر والوں سے انتقام لینے کے لیے انہیں اپنی گندگی کھلاتی تھی، اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ کویتی اخبار نے اپنے ذرائع کے حوالے سے بتایا کہ انڈین خادمہ نے کچھ اس بات پر انتقامی کارروائی کی جو اسے کمرہ رہائش کے لیے دیا گیا تھا، وہ دیگر گھر والوں سے الگ اور مکان کی چھت پر بنا ہوا تھا۔ متاثرہ خاتون نے پولیس کو واقعے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کہا کہ کچھ عرصہ سے تمام گھر والے کھانے کے غیر معمولی خراب ذائقے کے حوالے سے پریشان تھے، تاہم سبب کسی کو معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ کھانا اس قدر خراب کیوں ہے۔ خاتون نے مزید بتایا کہ کھانے کے خراب ہونے کا سبب معلوم کرنے کے لیے خادمہ کی عدم موجودگی میں باورچی خانے میں خفیہ کیمرہ لگایا گیا تاکہ حقیقت وہ پتہ کی جا سکے۔ خفیہ کیمروں نے خادمہ کے اس مکروہ انتقام کا راز فاش کر دیا۔ متاثرہ خاتون نے خفیہ کیمروں کی ریکارڈنگ پولیس کے ادارے کو بھی پیش کی، جسے دیکھنے کے بعد بالآخر خادمہ نے اعتراف کر لیا کہ وہ گھر والوں کے کھانے میں اپنی گندگی ملاتی رہی ہے۔ اعتراف جرم کرتے ہوئے خاتون
خاتون نے مزید بتایا خادمہ نے کہ وہ یہ انتقامی طور پر گزشتہ 1 سال سے کام کر رہی تھی۔ پولیس نے جرم ثابت ہونے اور خادمہ کے اعترافی بیان پر اس کے خلاف مقدمہ دائر کر کے اسے ڈیپورٹ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ ٹریفک اہلکار کے اشارے پر عمل نہ کرنے پر کتنا جرمانہ ہے؟ سعودی ٹریفک پولیس کے ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ سڑکوں پر متعین ٹریفک پولیس کی اہلکار کی ہدایت پر عمل نہ کرنا ٹریفک خلاف ورزی شمار کیا جاتا ہے۔ اس خلاف ورزی پر 500 سے 900 ریال تک کا چالان کیا جا سکتا ہے۔ ٹریفک پولیس کے ایک بیان کے مطابق بعض مقامات پر ضرورت پڑنے کی صورت میں ٹریفک اہلکاروں کو لگایا جاتا ہے جو ٹریفک سگنل کی موجودگی میں اپنے طور پر ٹریفک کو جاری رکھنے کے جو عمل ہے اس کو رکھتے ہیں برقرار، اور بیان میں کہا گیا کہ ڈرائیوروں کو چاہیے کہ وہ ٹریفک سگنل کی بجائے ٹریفک اہلکار کے اشارے پر توجہ دیں جو حالات کو دیکھتے ہوئے ٹریفک کو منظم کر رہا ہوتا ہے۔ قانون کی دفعہ 4 کی شق نمبر 7 کے مطابق ٹریفک اہلکار کے اشارے پر عمل نہ کرنا قانون شکنی شمار ہوگی اور ایسا نہ کرنے والوں پر 900 ریال تک کا چالان شروع کیا جا سکتا ہے۔ کنگ فہد پل پر مسافروں کو آن لائن پیمنٹ کی سہولت دے دی گئی۔ سعودی عرب اور بحرین کو جوڑنے والے کنگ فہد پل کی انتظامیہ نے مسافروں کو بینک کارڈ اور موبائل کے ذریعے پیمنٹ کی وہ سہولت دے دی ہے۔ اخبار 24 کے مطابق انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سعودی بینک کارڈ ہولڈر بحرینی حکام اور بحرینی بینک کارڈ ہولڈر سعودی حکام کو ATM کارڈ کے ذریعے پیمنٹ کر سکتے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس سہولت کا مقصد پیمنٹ کے نظام کو بہتر بنانا، مسافروں کو رش سے بچانا، جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینا اور آمد و رفت میں مسافروں کو سہولت فراہم کرنا ہے۔ سعودی شہریوں پر تھائی لینڈ کے لیے سفری پابندی ختم۔ سعودی عرب کے محکمہ پاسپورٹ نے سعودی شہریوں پر تھائی لینڈ جانے کے لیے عائد سفری پابندی کو ختم کرنے اور تھائی باشندوں کو سعودی عرب آنے کی اجازت دے دی ہے۔ محکمہ پاسپورٹ کے ایک بیان کے مطابق تمام شہریوں پر جو بیرون ملک سفر کی خواہش رکھتے ہیں اپنے پاسپورٹ کو محفوظ رکھنے، لاپرواہی نہ برتنے یا اسے غیر محفوظ جگہ پر نہ رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سعودی عرب اور تھائی لینڈ نے مکمل سفارتی تعلقات بحال کرنے کا اعلان کیا تھا۔ یہ فیصلہ تھائی وزیر اعظم کے دورہ سعودی عرب کے موقع پر کیا گیا تھا۔ سردی کی نئی لہر اور گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ سعودی عرب کے موسمیات کے قومی مرکز کی جانب سے کہا گیا کہ سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت آئندہ ہفتے کے وسط تک کم رہے گا، جبکہ کچھ علاقوں میں بوندا باندی اور دیگر مقامات پر درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے۔ الاخباریہ چینل سے بات کرتے ہوئے مرکز سے وابستہ ماہر موسمیات عقیل العقیل نے کہا کہ سعودی عرب کے بیشتر شمالی اور شمال مشرقی علاقوں میں سردی کی لہر آ چکی ہے۔ مشرقی اور ریاض ریجن میں بھی اس کے اثرات پہنچ چکے ہیں، جہاں ٹیمپریچر 8 سینٹی گریڈ تک آ چکا ہے۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ سردی کی نئی لہر سعودی عرب کے بیشتر علاقوں میں آئندہ ہفتے کے وسط تک جاری رہے گی۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق موسمیات کے قومی مرکز نے کہا کہ اتوار تک گرد آلود ہواؤں کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ نجران، عسیر، باہا، مکہ اور مدینہ منورہ میں حد نظر بتدریج بہتر ہوگی۔ ریاض اور الشرقیہ ریجنوں کے جنوبی علاقوں میں بھی گرد و غبار کا سلسلہ آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ قومی مرکز نے ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر کہا کہ عسیر، مکہ اور جازان اور باہا ریجن میں گرد آلود تیز ہواؤں کی وجہ سے حد نظر محدود ہو جائے گی، جبکہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، چھلکیہ اور ریاض میں گرد آلود تیز ہواؤں سے سب متاثر ہوں گے۔ قومی مرکز نے کہا کہ جازان، عسیر، باہا اور مکہ مکرمہ میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید خبروں کے لیے ہمارا وہ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔